بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این ایف سی سوسائٹی لاہور کے ممبران، خصوصاً فیز 2 کے ممبران، یہ یقین کر لیں کہ اس سوسائٹی کا مرجر اب کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سوسائٹی قائم رہے گی، کوآپریٹیو کی رہے گی اور کبھی بھی کسی شخصی ملکیت میں نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ 4 مئی کو جو ایس جی ایم ہوئی، اس میں جوائنٹ رجسٹرار جو سرکاری افسر آبزرور تھے، انہوں نے گنتی کروانے کے بعد مرجر کروانے والے ایک سائڈ پہ کیے، مرجر نہ کروانے والے دوسری سائڈ پہ کیے، ہاتھ کھڑے کروائے، گنتی کی، لائنیں گنی گئیں، قطاریں کتنی تھیں، اس حساب سے کر کے پھر جو بیان دیا وہ ریکارڈنگ میں موجود ہے کہ میجورٹی تو ہے لیکن 2/3 نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایجنڈا اپروو نہیں ہوا، مرجر کرنے کا ایجنڈا اپروو نہیں ہوا، لہٰذا مرجر نہیں ہوا اور مرجر انشاءاللہ اب نہیں ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ این ایف سی ملازمین جو اب سوسائٹی میں تقریباً 10% رہ گئے ہیں اور باقی 90% اور لوگ ہیں، تو 10% کا حق نہیں ہے کہ وہ 90% پہ حکومت کریں، اور وہ بھی کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے این ایف سی سوسائٹی کو ویرانہ بنا دیا ہے۔ اور اب اس این ایف سی محکمے نے بھی سوسائٹی کو لا تعلق کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، لیٹر لکھ دیا ہے، ان کے بورڈ نے فیصلہ لے لیا ہے کہ سوسائٹی سے اب محکمے کا کوئی تعلق نہیں، اور بلکہ سوسائٹی کا نام بھی بدل دیا جائے۔ ان حالات میں این ایف سی ملازمین کا کوئی حق نہیں ہے اقتدار میں۔ ہاں، اوپن الیکشن میں آ سکتے ہیں، ان کا مخصوص کوٹا ختم ہو چکا ہے، قانوناً ختم ہو چکا ہے، اور رجسٹرار صاحب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حالات کے مطابق بائی لاز میں ترامیم کر سکتے ہیں، اور انہیں کر دینی چاہیے، کیونکہ قانون بھی یہی کہہ رہا ہے اور حقائق بھی یہی ہیں، اور 90% لوگوں کے حقوق بھی یہی ہیں کہ الیکشن اوپن ہونا چاہیے۔ تو ان حالات میں فیز 2 والے خصوصاً سن لیں کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح فیز 2 کی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی فیز 1 کی بھی، جہاں سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں اور پارک جو ہے وہ جنگل کا سما پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ مسائل سے بھری ہوئی سوسائٹی جو ہر ماہ اخراجات بھی دے رہی ہے، تنخواہیں این ایف سی فیز 1 کی فیس سے جا رہی ہیں، ایک کنال والے 4600 سم تھنگ فیس ہر مہینے دے رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ پانی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی صاف کبھی نہیں، تنخواہیں ان کے پلے سے جا رہی ہیں سب۔ یہ جو کنسپٹ دیا گیا ہے، تصور دیا گیا ہے فیز 2 والوں کو کہ فیز 1 کھا رہا ہے فیز 2 کو، یہ غلط تصور اس لیے دیا گیا ہے کہ فیز 2 والوں کو فیز 1 کا مخالف بنا کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت یہ کرپٹ ایم سی والے عہدیداران اس سوسائٹی کو لوٹتے رہیں۔ یہ فیز 1 اور فیز 2 یہ سب آپس میں ایک ہیں، بھائی ہیں، کوئی کسی کا حق نہیں کھا رہا، اور سب نے مل کے اپنی سوسائٹی کو بنانا ہے، فیز 1 کو بھی بنانا ہے، فیز 2 کو بھی بنانا ہے، اور یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والے کرپٹ حکمران ان کو جانا ہے۔ اب یہ چند ماہ رہ گئے، ان کو چاہیے عزت سے چلے جائیں، آگے ان کا دور نہیں ہے۔ اور اب انشاءاللہ فیز 2 کی ڈیولپمنٹ سب سے پہلی ترجیح ہے۔ فیز 1 والے جو یہ نا امید ہوئے بیٹھے ہیں کہ یہ کبھی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، لہٰذا کسی کو دے دی جائے، سوسائٹی کسی کے ہاتھوں مرج کر دی جائے، یہ نا امیدی چھوڑ دیں۔ اب یہ سوسائٹی آپ نے خود بنانی ہے، اپنی ڈیولپمنٹ آپ نے خود کروانی ہے، آپ اثاثوں کے مالک ہیں۔ ہم خود بھی فیز 2 کے ممبران ہیں، ہم اثاثوں کے مالک ہیں، ہم اپنی سوسائٹی کسی کے ہاتھوں فروخت نہیں کریں گے، ہم اس کو خود بنائیں گے، اور انشاءاللہ لاہور کی بہترین سوسائٹی اس کو بنائیں گے۔ تو فیز 2 والے بھائی، ہم سب مل کر ایک ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے پہ کام کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں، یقین رکھیں انشاءاللہ کہ فیوچر میں کوئی سٹے مافیا نہیں ہوگا، کوئی قبضہ گروپ نہیں ہوگا، کوئی کرپٹ ایم سی نہیں ہوگی، انشاءاللہ
اب وہ دور آ رہا ہے، چند ماہ رہ گئے ہیں کہ بہترین آنیسٹ لوگوں کی ایم سی ہوگی اور ڈیولپمنٹ ایز سون ایز پاسبل ارجنٹ بیسس پہ ہوگی، اور کوئی سٹے مافیا نہیں ہوگا، کسی کا سٹے ہم نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فیز 1 والے ہم لوگ یہ اپوزیشن نہیں بنے، پراپر اپوزیشن نہیں بنے، جو اپوزیشن کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر سکے، ہماری خطا ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے یہ، اور اس لیے کرپٹ حکمرانوں نے، ایم سی کے عہدیداران نے یہ سوچ لیا کہ وہ جو چاہیں کریں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اب عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے ایس جی ایم میں کہ عوام ان کا راستہ روکے گی، ممبران ان کا راستہ روکیں گے، اور کسی صورت اب کرپشن نہیں ہونے دیں گے۔ سنا ہے کہ ایس جی ایم میں 25 لاکھ اخراجات ہوئے ہیں، وہ کس کی سے جیب سے جائیں گے؟ ہماری جیبوں سے جانے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی کریں گے ہمیں ڈبو دیں گے، تو اس لیے ہمیں محتاط ہونا ہے، متحد ہونا ہے، اور فیز 1 اور فیز 2 کے تمام ممبران نے مل کر اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے، بنانا ہے، اور ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور ان متاثرین بیچاروں کو حوصلہ دینا ہے جنہوں نے ڈیکیڈز پہلے، دہائیاں پہلے پلاٹ خریدے تھے کہ گھر بنائیں گے، ان کے خوابوں کی تعبیر اب تک نہ ہو سکی۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد ہوگی اور بہترین انداز میں ہوگی۔ سب امید رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کرشمے دکھائے ہیں۔ فیز 1 اور 2 اور یہ سوسائٹی کا جو مرجر کا سلسلہ تھا 4 مئی کو، اللہ کی خصوصی مدد آئی ہے، ابابیل آئے ہیں، ہاتھیوں والوں کو کچل ڈالا ہے، اور آپ دیکھ لیں قومی سطح پر بھی اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنی افواج کو، کہ اپنے سے 5 گنا بڑے ملک اور قوم اور افواج، ان سب کو چند لمحات میں ایسے پسپا کیا ہے کہ جیسے ہاتھی والوں کو ابابیلوں نے بھوس بنا دیا تھا۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور میدان میں آئیں، اور دیانتداری کے ساتھ آئیں، اور دیانتداری کے لیے آئیں، خلوص سے آئیں، عوام کی خدمت کے لیے آئیں، عوام کے حقوق دلانے کے لیے، پورے کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو۔